بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ کل سورہ حجرات سے متعلق تمہیدی باتیں آئی تھیں اور اس میں ہم نے غور و فکر کیا تھا ایمان سے متعلق کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا معنی و مفہوم مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی سے متعلق ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ ہر وہ صورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان سے خطاب کرے، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ صورت مدنی صورت ہے، وہ مکی صورت نہیں۔ یا ممکن ہے کہ کوئی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو مکہ میں یا مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں سورت کا نزول ہوا ہو، لیکن کچھ آیتیں ہجرت کے بعد اسی صورت کی نازل ہوئی ہوں اور اس میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آیت مدنی ہے، کیونکہ مومنوں سے جو خطاب کیا گیا ہے وہ عام طور پہ قرآن مقدس پورے 30 پارے اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ مدینہ کے اندر خطاب ہوا ہے یا مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں خطاب ہوا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ ادب سکھا رہا ہے آیت کریمہ میں، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ادب سکھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی بات کہنے میں آگے نہ بڑھو اور کوئی کام کرنے میں آگے نہ بڑھو۔ مثال کے طور پر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے وہ نماز پڑھ کے آئے، پھر قربانی کرے، پھر جانور کو ذبح کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ عمل ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میرا بکرا یا میری قربانی عید سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، نیت اچھی ہے اس کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہے، لیکن یہ عمل اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آگے بڑھنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیے جا کر کے، اور جب آپ نماز پڑھ لی تب آ کر کے آپ قربانی کریں، تب اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول کرے گا۔ اور آپ نے کیا کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے قربانی کر دیں بعد میں نماز پڑھیں، تو اللہ کے یہاں ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے صاف اصول بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی دوسری شخصیت کو نہ رکھو۔ بہت زبردست پوائنٹ کی بات ہے، اور یہیں سے تقلیدانہ ذہن شروع ہوتا ہے۔ اسی آیت سے ہم رد کریں گے ان لوگوں پر جو تقلید کے قائل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے
آگے کسی شخصیت کو کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے قطعاً شریعت کی نظر میں۔ گرچہ بہت بڑے عالم ہوں، بہت بڑے علم والے ہوں، بہت بڑے فضل والے ہوں، بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہم کسی کو نہیں کرتے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی الحمدللہ اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے۔ اور یہیں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، یا اسی طرح غیروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، یہیں سے تقلیدی دروازے کھلے ہیں، اور یہیں سے بدعت کے بھی دروازے کھلے ہیں۔ جی ہاں، یہیں سے بدعت کے بھی تمام دروازے کھلے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر معاملہ بالکل کلیئر تھا، صاف تھا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، اختلاف ہوتا صحابہ کرام کے درمیان، تو اللہ رب العالمین فوراً اس پر وحی نازل فرما دیتا تھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معلوم کیا کیوں زکوٰۃ نہیں دو گے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز قائم کر رہے ہیں کافی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹل فیصلہ تھا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو نماز کے اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، کہ جب اللہ نے فرق نہیں کیا ہے، جب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا ہے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، تو تم کون ہوتے ہو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والے؟ اور یہی جس نے فرق کیا کہ نہیں ہم فرق کریں گے، یہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں خلاف تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ جہاد کریں گے، یہ تو نماز قائم کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور بھی دیگر اسلام کے ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ ان سے کیوں جہاد کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مخالفت کی شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ پہلے میرا ذہن تردد میں تھا، شک میں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے کہا کہ ابو بکر حق پر ہیں۔ جیسے ہی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، فوراً خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہی ایک مومن کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، دلیل سن لے خاموش، قرآن کی بات آ جائے خاموش، حدیث کی بات آ جائے خاموش، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ جائے خاموش، یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے مومن کا۔ بدعتوں کا آغاز یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری سے بدعتوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ قسم قسم کی بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ بدعتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، عقیدے کی بدعت، اصولی بدعت، یعنی اگر یہ ایسی بدعت ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور اگر آدمی اس پہ مصر رہے، بضد رہے، اڑا رہے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے اس پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو نہیں لکھا ہے، تقدیر کا انکار کر دیا۔ یہ بدعت تھی، ایک نئی چیز تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز موجود نہیں تھی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، وہ کہنے لگے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے، بندہ جو ہے جو بھی کام کرتا ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اپنے آپ سے کرتا ہے وہ۔ اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ وجود میں آیا ہے،
ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ۔ یہیں سے پہلی بدعت شروع ہوئی، تقدیر کے انکار کرنے والوں کی۔ اسی کے اپوزٹ میں دوسرا فرقہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے، اللہ نے بندے کو مجبور کر دیا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی بات غلط تھی۔ پہلے فرقے نے انکار کیا تقدیر کا کہ اللہ نے تقدیر وقدیر کچھ نہیں لکھی ہے، دوسرا فرقہ اسی کے اپوزٹ میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تقدیر کو تو لکھا ہے لیکن اللہ نے بندوں کو مجبور کر دیا۔ ہم مجبور ہیں، میں بول رہا ہوں مجبور ہوں، ان کے نزدیک یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں، میرے جو ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے جو ہاتھ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، میری جو سانسیں چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں مجبور ہے بندہ۔ یعنی اصل مقصد ان کا اس کے پیچھے یہ تھا کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین اس کو جو سزا دے گا وہ اس پر مجبور ہے، بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی فالتو میں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے یہ بالکل مجبور ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پتا بھی ہلتا ہے درختوں سے، درختوں پر ہوائیں چلتی ہیں، جو پتا ہلتا ہے یا درختوں سے جو پتے جھڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات مجبور ہیں، ان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کیا تقدیر کے بارے میں، ان کو اس بات تو کیا لیکن انہوں نے بندوں کو مجبور کر دیا۔ تو یہ ایک نئی بدعت آئی، یہ قولی بدعت ہے، عفواً یہ اعتقادی بدعت ہے، عقیدے کی بدعت ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ان لوگوں پہ رد کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وللہ الحمد۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ امام یحییٰ بن معین ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں، امام اوزاعی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ کرام نے ان پہ رد کیا، اور وللہ الحمد ان پر ایسا رد کیا کہ ماشاءاللہ یہ فرقے تقریباً ختم ہوتے چلے گئے۔ تو یہ جو بدعت تھی یہ عقیدے کی بدعت تھی، تقدیر کا انکار کرنا۔ بھائی تقدیر یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں، اور ان میں سے ایک رکن اللہ کی تقدیر پر، جو اس نے اچھی لکھی ہو یا بری لکھی ہو، اس پر ایمان رکھنا۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والا اہل علم کے نزدیک کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ فرقہ جو تھا، اس کی بدعت جس نے انکار کیا تھا، یہ عقیدے کی بدعت تھی۔ تو یہیں سے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عقیدے کی بدعت۔ دوسری بدعت قولی بدعت۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہمارے بعض بھائیوں کا شہروں میں جانا ہوتا ہوگا، تو ان کے ہاں ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، یا امام صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، باقی سارے کے سارے مصلیان، سارے کے سارے مقتدی اس کے پیچھے کہتے ہیں سبحان اللہ زور سے۔ یہ بدعت ہے، یہ قولی بدعت ہے، زبانی بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طرح ایک تیسری بدعت ہے فعلی بدعت، عملی بدعت۔ مثال کے طور پہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کی رات کو کچھ لوگ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے ان کے نزدیک۔ یہ ایک فعلی بدعت ہے، بظاہر عمل ہے اچھا کہ عبادت کر رہا ہے آدمی، نمازیں پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، تابعین سے نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ عمل بدعت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس تعلق سے ساری کی ساری روایتیں یا تو موضوعات ہیں یا انتہائی درجے کی ضعیف روایتیں باطل ہیں۔ تو یہ بدعتی جو ہوتا ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرف اللہ نے منع فرمایا کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ انشاءاللہ العزیز مزید اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے جو پرابلمس سامنے آئی ہیں، جو اشکالات سامنے آئے ہیں، جو مشکلات سامنے آئی ہیں، اس کے تعلق سے کس طرح لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں
کہ جن میں سے کچھ صورتیں ایسی بھی بنتی ہیں جن میں آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذکر کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔